झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गरम रखने का है एक बहाना। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की। पाकिस्तान एयर फोर्स जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में होता है, इसकी एक वजह हमारे ऑफिसर्स की खुद फील्ड में जाकर लीडिंग करना है। सितंबर 1965 को भी पाक फ़ज़ाइया का स्क्वाड्रन 19 पेशावर में दिफाई मिशन सर अंजाम दे रहा था कि इसी दौरान इन्हें हुक्म मिला कि दुश्मन ने लाहौर पर हमला कर दिया है। चुनांचे 9:15 पर पाकिस्तानी शाहीन अमृतसर वाघा रोड पर जा पहुंचे। वो रोड बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और टैंकों से भरी पड़ी थी। भारतीय दस्ते तेजी से BRB नहर की तरफ बढ़ रहे थे ताकि बाटापुर को क्रॉस करके लाहौर पहुंच जाएं। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के इरादे भांप लिए। इनके तैयारे रॉकेटों से लैस थे, चुनांचे उन्होंने ताक ताक कर दुश्मन पर निशाने बांधे। वाघा के नज़दीक अमृतसर पर भारतीय टैंक और तोपें जल रही थीं। जंग शुरू होने के बाद ये पहला बाकायदा हमला था जिसकी निगरानी स्क्वाड्रन लीडर सैयद सज्जाद हैदर कर रहे थे। उस वक्त के भारतीय वजीर दिफा यशवंत राव ने जंग सितंबर की याददाश्तें लिखी जो 2007 में बाउनवान 1965 वॉर द इनसाइड स्टोरी और डिफेंस मिनिस्ट्रीज डायरी ऑफ इंडिया पाक वॉर के नाम से शाया हुई। इसमें भारतीय वजीर दिफा लिखता है, शाम के वक्त कमांडर मगरबी कमान जीप पर सवार होकर अमृतसर वाघा रोड पर पहुंचा। इसने देखा पाकिस्तान का हवाई हमला रोड पर बुरी तरह से तबाही मचा चुका है। कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां जल रही थीं। गाड़ियों के ड्राइवर फरार हो चुके थे। हर तरफ आग लगी थी। ये वो हालात थे जिसमें पाक फ़ज़ाइया ने लाहौर का दिफा मजबूत किया। रॉन्ग नंबर के दोस्तों, पाक भारत में सितंबर के अवाइल से ही कशीदगी जारी थी। 3 सितंबर की सुबह सरगोदा से 2 F-86 तैयारे छम की फ़िज़ाओं में जा पहुंचे और दुश्मन के मोर्चे ढूंढने लगे। इन पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ अली खान और फ्लाइट ऑफिसर अब्दुल खालिक सवार थे। भारतीय फ़ज़ाइया ने 4 मिस्ट्योर भेजे थे। पाकिस्तानी तैयारे इनको मार गिराने की खातिर खासी अंदर चले गए। वहाँ नेट 4 तैयारे नमूदार हुए। बदकिस्मती से अब्दुल खालिक के तैयारे में ईंधन की फाजिल टैंकियाँ ख़त्म हो गई थीं। चुनांचे यूसुफ अली खान ने अब्दुल खालिक को वापस जाने का ऑर्डर दिया और दुश्मन का खुद मुकाबला करने लगे। दूसरी तरफ सकेसर में वाक़या फ़ज़ाई रेडार पर बैठे फ्लाइंग लेफ्टिनेंट फारूक हैदर पाकिस्तानी पायलट्स को दुश्मन की पोजीशन बता रहे थे। जब इन्हें एहसास हुआ यूसुफ अली खान की जान को ख़तरा है तो उन्होंने फ़ौरन फ्लाइंग ऑफिसर अब्बास मिर्ज़ा को ऑर्डर दिया कि वो अपने साथी की मदद को पहुँचे। अब्बास मिर्ज़ा जो F-104 पर दिफाई मिशन पर मामूर थे, फ़ौरन मैदान जंग में पहुँचे। F-104 की बर्क रफ्तारी से भारतीय एयरफोर्स खौफ खाती थी। अब्बास मिर्ज़ा मार्क 2 की रफ्तार से भारतीय तैयारों के करीब से गुजरे। इस सुपरसोनिक रफ्तार ने भारतीयों को इतना खौफज़दा कर दिया कि वो यूसुफ अली खान का पीछा छोड़कर भाग उठे। बुर्जपाल भारतीय पायलट इतना बौखलाहट का शिकार हुआ कि इसने अपना नेट पाकिस्तान की तरफ कर दिया और इसका अपने साथियों के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। अब्बास मिर्ज़ा F-104 की तेज़ रफ्तारी से दुश्मन को खौफज़दा करना चाहते थे और वो अपने मिशन में कामयाब रहे। उन्होंने 2 चक्कर लगाए और वापस सरगोदा चले गए। इसी दौरान फारूक हैदर ने एक और F-104 पर हकीमुल्लाह खान को भेजा। हकीमुल्लाह खान ने देखा कि एक नेट निहायत अजीब अंदाज में महवे परवाज़ था। वो कभी पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होता, कभी इंडिया की बाउंड्रीज़ में। हकीमुल्लाह इस नेट के सर पर जा पहुंचे। वो नेट पॉल सिंह ही उड़ा रहा था। उसे ये गुमान हुआ कि 2 F-104 इसके पीछे हैं। इसी खौफजदगी के आलम में इसने हथियार डाल दिए। इसको पसरूर रनवे पर उतार लिया गया जहां इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पॉल सिंह का जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स की कस्टडी में है जो आज भी पाक फ़ज़ाइया के अजायब घर में मौजूद है। इधर यूसुफ अली अपने ज़ख्मी तैयारे को सरगोदा उतारने में कामयाब रहे। वो चाहते तो पैराशूट खोल सकते थे
مگر انہوں نے اپنا F-86 کو تباہ ہوتے دیکھنا تک گوارا نہ کیا اور اکیلے نیٹ 6 طیاروں کا مقابلہ کرنے اور شاندار جذبہ حب الوطنی دکھانے پر انہیں تیسرے بڑے عسکری اعزاز ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ دوسری طرف بھارتی پائلٹ کلور نے یوسف علی خان کے طیارے کو نشانہ بنایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ طیارہ آگے جا کر تباہ ہو گیا ہوگا۔ بھارتیوں نے اپنی اسی شکار پر خوشیاں منائیں، یہاں تک کہ کلور کو بھارت نے تیسرا بڑا عسکری اعزاز ویر چکر بھی دے ڈالا، مگر انہیں بعد میں پتہ چلا کہ بری طرح سے زخمی طیارہ یوسف علی خان لے کر سرگودا پہنچ گئے تھے۔ اس دور میں پاک فضائیہ کا جنگی بیڑا 230 طیاروں پر مشتمل تھا، جبکہ بھارتی فضائیہ میں 729 جنگی طیارے تھے۔ پاکستان کے پاس F-86، F-104 اسٹار فائٹر اور بمبار B-57 شامل تھے، جو کہ امریکی ساختہ تھے، جبکہ بھارت کے پاس لڑاکا MiG-21، بمبار ہیکر ہنٹر، بمبار الیکٹرک کیمرا، لڑاکا فول لینڈ نیٹ، لڑاکا ومپائر وغیرہ شامل تھے، جسے بھارتی ایک طوفان کا نام دیتے تھے۔ پاک فضائیہ 11 اسکواڈز پر مشتمل تھی، جبکہ بھارتی 21 اسکواڈز پر مشتمل تھی۔ دشمن کی فضائیہ تعداد میں زیادہ تھی، اس لیے پاک فضائیہ کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ بھارتی فضائیہ کے اڈوں پر پیشگی حملہ کیا جائے تاکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ ستمبر کی صبح 11 بجے ایئر مارشل نور خان نے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے مطابق بھارتی فضائیہ کے 4 جنگی فضائی اڈوں ہلواڑا، پٹھان کوٹ، آدم پور اور جام پور کو نشانہ بنانا تھا۔ ساتھ ہی امرتسر، فیروز پور اور پور بند پر واقع بھارتی فضائیہ کے ریڈار اسٹیشنز پر حملہ ہونا طے پایا۔ شام 5 بجے کا حملے کا وقت فائنل ہو گیا۔ حملے میں 8 F-86 اور F-104-2 شریک ہوئے۔ اس مارکے میں F-104 کو نگرانی کے فرائض دیے گئے تاکہ دشمن کے طیارے حملہ آور ہوں تو ان سے نمٹ سکیں۔ بقیہ 8 اپنے ہدف کو نشانہ بنائے۔ ان حملوں میں سب سے زیادہ کامیاب حملہ پٹھان کوٹ کا رہا۔ یہاں یہ بات نہایت دلچسپی کی حامل ہے کہ یہ حملہ اسی اسکواڈرن 19 نے کیا جو صبح واگا روڈ پر بھارتی بھاری اسلحے کا قبرستان بنا چکا تھا۔ بھارتیوں سے دو ہاتھ کر کے یہ فضائی بیڑا سرگودا جا پہنچا، وہاں اپنے طیاروں میں ایندھن بھروایا اور وہاں سے پشاور ایئر بیس پہنچ گیا۔ جب شام کو بیڑا پٹھان کوٹ کی طرف اڑا تو اس میں مظہر عباس اور عباس خٹک بھی شامل تھے۔ پٹھان کوٹ بھارتی ایئر بیس کا بڑا اڈا ہے، مگر وہ پشاور سے 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ لہٰذا پاکستانی طیاروں کو فاضل ایندھن چاہیے تھا اور ان کے پاس گولہ بارود بھی کم تھا، لہٰذا اب طیاروں کو گولیوں کے ذریعے بھارتی طیارے تباہ کرنے تھے۔ اس مشن کو سید سجاد حیدر لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی، جیب سے خوشبو کی شیشی ایک بالٹی میں ڈھیر دی جس میں 9 چھوٹے چھوٹے رومال بھگوئے اور اپنے ہر ساتھی کو دیے۔ ساتھ یہ کہا یہ ہمارا آخری مشن ہو سکتا ہے، اور مسکرائے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں تو ہمیں خوشبو میں بسا ہونا چاہیے۔ اے ارض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، اے ارض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے۔ ہم تو مٹ جائیں گے ارض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے۔ اب شاہین جھپٹنے کے لیے بے چین تھے، ان کے حوصلے بلند تھے۔ پاکستانی طیارے جاتے اور انڈین بیسز پر گولیاں برساتے، انہیں انڈین توپوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ محض گولیوں سے انڈیا کے 7 MiG-21، 5 میسٹیور، 1 ٹرانسپورٹ طیارہ تباہ کیا گیا اور ایئر کنٹرول ٹریفک بلڈنگ کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس حملے کے 6 جانبازوں کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کو اس بات کا یقین تھا کہ بھارت بدلہ لینے کی غرض سے سرگودا ایئر بیس پر ضرور حملہ کرے گا، کیونکہ سرگودا ایئر بیس پاکستان کی ایک اہم ایئر بیس ہے جسے پاکستان نے آزادی کے بعد US اسٹینڈرڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا تھا۔ سرگودا ایئر بیس پر 80 سے زائد جنگی طیارے موجود تھے۔
گوں کہ پاکستان کی 50% فضائی قوت سرگودا میں موجود تھی، پاکستان اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ 7 ستمبر کی صبح بھارت نے سرگودا ایئر بیس پر حملے شروع کر دیے۔ وہ فضا میں اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا تھا، مگر پاک فوج نے ان کے یہ عزائم ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیے۔ اس دن بہت سے مارکے ہوئے، ان میں سے ایک عام مارکے کے ہیرو MM عالم قرار پائے۔ صبح 6 بجے کے قریب 6 ہنٹر طیاروں نے سرگودا ایئر بیس پر حملہ کیا۔ دفاعی مشن پر محو پرواز MM عالم اور ان کے ساتھی مسعود اختر نے ان کی راہ روک لی۔ دریائے چناب کے تاریخی علاقے میں دو بدو مقابلہ ہوا۔ MM عالم عظمتوں کے آسمان چھونے والے پاک فضائیہ کے پائلٹ تھے۔ ان کا شمار پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہترین پائلٹس میں ہوتا ہے۔ بہتر میں سے بہترین کی قیادت کرنا یقیناً ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے نمبر 11 اور نمبر 26 اسکواڈرن کی قیادت کی۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے راز دانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ پاک فضائیہ کے حملے سے دشمن اس قدر حواس باختہ ہوا کہ اس کے کور کمانڈر نے اپنی فوج کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ گویا 7 ستمبر کو پاک فضائیہ نے دفاع کر کے اپنی برتری ثابت کر دی۔ 19 سپٹمبر کو لاہوریوں نے پہلی بار پتنگوں کی بجائے بھارتی اور پاکستانی طیاروں کا پیچ پڑتے دیکھا۔ آخرکار 23 سپٹمبر کو جنگ اپنے اختتام تک پہنچی۔ بھارتی ہوائی دستہ تعداد میں 3 گنا سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود پسپا ہوا۔ اس کی وجوہات تجربہ کار پائلٹس، حوصلہ اور جرأت تھی، جو کسی بھی جنگ کی جیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ پاک فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔